بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر انسان کو ایک دن اس دنیا سے چلا جانا ہے، چاہے وہ اس کے لیے تیار ہو یا نہ ہو، یا وہ اس کو پسند ہو یا نہیں ہو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ آخرت میں ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ آج میں آپ کو ایسی چیزیں بتاتا ہوں جو کہ سب کو اپنے آخری وقت سے پہلے کرنی چاہیے۔ جو انسان اپنے آخری وقت کے قریب ہو، اس کے دوست رشتہ داروں کو چاہیے کہ اس کے قریب رہیں اور اس پر نظر رکھیں۔ اس انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ اور لا الہ الا اللہ کہے۔ وہاں موجود لوگوں کو سورہ یاسین پڑھنا چاہیے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو کسی قسم کی ریکارڈنگ اس کے کان کے قریب لگا دینی چاہیے۔ جب یہ محسوس ہو کہ اس انسان کا وقت اور قریب ہو رہا ہے تو اس کو شہادہ پڑھنے کو کہنا چاہیے، جو کہ یہ ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو صرف لا الہ الا اللہ کہنے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے تو اس سے کہیں کہ اس کے دل میں ہی اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ اس انسان کو ایسے لٹائیں کہ قبلہ اس کے سیدھی طرف ہو اور زیادہ سے زیادہ سورہ یاسین پڑھنی چاہیے۔ جب اس انسان کی روح جسم سے نکل جائے اور اس کی موت واقع ہو جائے تو اس کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے اور اس کے جسم کو چادر سے ڈھانک دینا چاہیے اور پڑھنا چاہیے: انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس انسان کے دوست اور رشتہ داروں کو اطلاع کرنا چاہیے۔ اس انسان کا اگر کوئی بھی کسی پر ادھار ہو تو اسے ادا کرنا چاہیے۔ اسلام میں اعضاء کا عطیہ، جو کہ آرگن ڈونیشن ہے، اس کی اجازت ہے، اگر مرنے والے نے خود اپنی زندگی میں اس کی اجازت دی ہو یا اس کے مرنے کے بعد اس کے رشتہ دار اس کی اجازت دے دیں۔ مرنے والے کی جلد از جلد تدفین کی تیاری کرنی چاہیے اور کسی دوسرے ملک یا شہر سے کسی کے آنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں اور قبرستان تدفین کے لیے بھی جا سکتی ہیں، اگر وہ اپنے زور سے رونے کو اور چیخنے اور مارنے کو سے احتیاط کریں۔ اسلام کسی بھی غم کے موقع پر کالے کپڑے پہننے سے منع کرتا ہے۔ یہ طریقہ غیر مسلم کا ہے۔ قبر کے اوپر یا اس کے آس پاس پھول، موم بتی، اگربتی یا کوئی اور ایسی چیز رکھنے یا جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ زمزم کا پانی قبر کے اندر یا اوپر ڈالنے سے مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مرنے والے کی لاش کو دوسرے ملک یا اور بہت دور نہیں بھیجنا چاہیے جس میں طویل وقت لگ جائے، چاہے مرنے والے نے اپنی زندگی میں اس چیز کی تاکید بھی کی ہو۔ عورتیں صرف 3 دن تک سوگ منا سکتی ہیں، سوائے اس بیوہ کے جس کو شوہر کا انتقال ہوا۔ اس بیوہ کو عدت کرنی چاہیے، جو کہ 4 اسلامی مہینے اور 10 دن ہیں۔ عدت کیسے گزاریں، اس کی مزید تفصیلات آپ کسی قریبی مسجد یا اسلامک سینٹر سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی مرد یا عورت اپنے غم کے اظہار کے لیے چیخے یا زور سے روئے یا اپنے آپ کو مارے۔ بغیر آواز کے رونے کی اجازت ہے۔ مرنے والے کے گھر والوں کو تعزیت کرنے والوں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دوسرے رشتہ داروں کو گھر والوں کے لیے 1 دن کے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے۔
اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ مرنے والے کے ایصال ثواب کے لیے گھروں میں یا مسجدوں میں قرآن خوانی کروائیں، یا مرنے کے 30ویں دن یا 10ویں دن یا 40 دن یا ہر برسی پر ایسا کریں۔ آپ چاہیں آپ خود گھر میں قرآن پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس کا ثواب مرنے والے کو دیا جائے۔ مرنے والے کے لیے زیادہ سے زیادہ مغفرت کی دعا کریں اور اس کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کروائیں، جیسے کہ پانی کے لیے کنواں کھدوانا یا کوئی پیڑ لگوانا، پھل کے لیے، سائے کے لیے۔ یاد رکھیں، جو بچہ نابالغ ہونے سے پہلے اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ جنت میں جائے گا، اور آخرت میں وہ اپنے والدین کے لیے وسیلے کا انتظار بنے گا، وجہ بنے گی۔ یاد رکھیں، اس دنیا کی موت ہمارے وجود کا خاتمہ نہیں ہے، ہم سب دوبارہ زندہ ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملیں گے، بس ہمیں اپنی زندگی قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق گزارنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت میں داخل کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔